اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی۔ یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال۔ الہی اعمالنا قلیل وحاجاتنا کثیر وانت اعلم بصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا واولادنا من اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دعائے افتتاح ماہ رمضان المبارک۔ 2 روز سے مسلسل یہ تلاوت اس کی جاری ہے، جہاں پہ کل میں نے ختم کی تھی وہاں ہی سے اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمدللہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ویمیت الاحیاء ویحیی الموتى وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ تمام در تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں یہ راہ ہدایت دکھائی، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ فرماتا۔ حمد ہے اس خدا کی جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور وہ خود مخلوق نہیں ہے، وہ رزق دیتا ہے مرزوق نہیں ہے، وہ کھانا کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، وہ زندہ کو مارتا ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں ہے، تمام تر بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک وخیرتک من خلقک وحافظ سرک ومبلغ رسالتک افضل واحسن واجمل واکمل وازکى وانمى واطيب واطهر واسنى واكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على احد من عبادك وانبيائك ورسلك وصفوتك واعلى الكرامة عليك من خلقك۔ اللہم وصل علی علی امیر المومنین وصی رسول رب العالمین عبدک وولیک وأخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیاتک الکبریٰ والنبأ العظیم۔ بعد
جناب محمد مصطفیٰ پر جو عبد خدا ہیں، رسول خدا ہیں، اے اللہ جو تیرے امانت دار ہیں، جو تیرے برگزیدہ ہیں، تیرے حبیب ہیں، تیرے پسندیدہ ہیں، تیرے راز کے پاسدار ہیں، تیرے پیغام کے پہنچانے والے ہیں، اے اللہ ان پہ تو رحمت نازل فرما، جو زیبا ترین رحمت، کامل ترین رحمت، روئیدہ ترین رحمت، پاکیزہ ترین رحمت، شفاف ترین، روشن ترین، اے اللہ تو نے جو بہت رحمت کی برکت دی ہے، نوازش کی ہے، مہربانی کی ہے، درود بھیجا ہے اپنے بندوں میں، اپنے نبیوں، اپنے رسولوں، اپنے برگزیدہ پر، اے بار اللہ تو درود و سلام نازل فرما امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر، جو جہانوں کے پروردگار کے رسول ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے ولی ہیں، تیرے رسول کے بھائی ہیں، تیری مخلوق پر اللہ کی حجت ہے، تیری بہت بڑی نشانی ہے، اے اللہ جو نبی عظیم ہے، وصلی علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، اے میرے اللہ تو درود و سلام نازل فرما جناب سیدہ طاہرہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار پر، وصلی علی سبطی النبی الرحمہ و امامی الہدی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وصلی علی الائمۃ المسلمین علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي القائم بأمرك، اللهم صل على محمد وعلى محمد حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة، اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين، اے اللہ تو درود و سلام نازل فرماؤ جناب امام حسن عسکری کے فرزند، جو تیرے بندوں پر تیری حجتیں، تیرے شہروں میں تیرے امین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پہ درود و سلام نازل فرماؤ، جو عدل کی امیدگاہ ہیں، جو منتظر ہیں ان کے گرد مقرب فرشتے جن کا گھیرا کیے ہوئے ہیں، اور روح القدس کے ذریعے جن کی تائید ہو رہی ہے، اے جہانوں کے پروردگار اپنی رحمت نازل فرماؤ، اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک والقائم بدینک استخلفہ فی الارض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضى ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا، اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم أظهر
حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز به الإسلام وأهله، تذل به النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ. عزاداران حسین، پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب مل کر دعا کریں کہ اے اللہ، تجھے اس رحمت بھرے مہینے کی عزت کا واسطہ، عظمت کا واسطہ، دنیا بھر میں امن اور سکون قائم عطا فرماؤ. پروردگار عالم، یہ جو بیماری ہے اس کا خاتمہ فرماؤ. جتنے بھی مومنین و مومنات میرے ذمہ دعائیں لگانے والے ہیں، سب کی دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ. کل میں نے عرض کیا تھا کہ روزے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس کی پیاس کے ذریعے قیامت کے دن کی، معاشر کے دن کی پیاس کو یاد کرو. آئیے عزادارو، چند جملے اس بیماری کے خاتمے کے لیے، مومنین کی پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے اس عزاداری کا حصہ بنے، اس عزاداری سے توسل کریں، اس عزاداری سے سہارا لیں کہ جو عزاداری ہماری شارب حیات ہے، جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں عطا کی، اور جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ عزاداری مظلوم کربلا منعقد کر کے دین کی تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ قرار دیا. آئیے عزادارو، روزے کے افطار کے قریب ہیں آپ لوگ، کچھ ممالک میں افطار ہو چکا ہے. عزاداران حسین، سارے دن کی پیاس، روزے دارو، اپنی پیاس کو برداشت کرنے والوں، اور اس مظلوم کی پیاس کو یاد کرو کہ جو اتنے پیاسے تھے کہ ہونٹ خشک ہو چکے تھے. جب جناب علی اکبر ایک دفعہ حملہ کرنے کے بعد میدان سے واپس آئے ہیں، فرماتے ہیں یا ابتاؤ ان الاکش قد قتلنی. تو امام مظلوم نے فرمایا یا بنیا ہات لسانک علیہ، او میرا بیٹا اپنی زبان ذرا میری زبان پہ عطا کر. عزاداران حسین، جناب علی اکبر نے اپنے بابا کی زبان، اپنے بابا کے دہن مبارک میں اپنی زبان جب رکھی، فوراً کھینچ کے فرماتے ہیں یا ابتاؤ انت اشد عطشان منی، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. عزاداران حسین، کربلا اس میدان کا نام ہے جس میں شہید ہونا آسان تھا، پیچھے موجود رہنا مشکل تھا. سب سے مشکل کام جناب حسین ابن علی نے اپنے ذمہ لیا، اور اسی وجہ سے کوئی عام نوحہ نہیں، کسی شاعر کا، ذاکر کا نوحہ نہیں، بلکہ خود مظلوم کربلا کا ایک نوحہ ہے کہ جو امام مظلوم نے اپنی شہادت سے پہلے نوحہ پڑھا ہے، شیعہ کو یاد کیا ہے. اور عزادارو، جو روزے کی پیاس کو یاد کرتے ہیں، کیا ایسا وقت بھی آیا کہ آپ کے مظلوم آقا نے آپ کو یاد کیا؟ تو
تاریخ میں ملتا ہے امام مظلوم کربلا نے ایک وقت ایک نوحہ پڑھا، رو کے فرماتے شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا۔ پھر رو کے فرماتے وَإِذَا سَمِعْتُم بِغَرِيبٍ او شہیدٍ فَانْدُبُونِی، اے شیعو جب سنو کوئی پردیسی مارا گیا، اے شیعو جب تمہیں پتہ چلے کوئی پیاسا مارا گیا، تو مجھ حسین کی غربت پہ آنسو بہا لینا۔ عزاداران حسین، آج میں ایک کتاب سے پڑھ رہا تھا، کتاب کا نام ہے از مدینہ تا مدینہ، سید محمد جواد زینی تہرانی کی لکھی ہوئی۔ پروردگار ہمارے بزرگ جنہوں نے یہ کتاب ہدیہ کی ہے انہیں اجر عطا فرمائے، انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے والدین کے درجات بلند فرمائے۔ مصائب کی وہ بہت بڑی کتاب ہے عزاداران حسین، اس کے صفحہ نمبر 382 پہ اتنی مشکل روایت لکھی ہوئی ہے، یقین کرے رونے والوں، جب بندہ کتاب پڑھتا ہے اس قدر گریہ ہو جاتا ہے کہ سنبھلنا مشکل ہے۔ میرے مرشد حسین کتنے پیاسے تھے، میرے مرشد حسین کتنے تھکے ہوئے تھے، سیدہ زہرا کا لال کتنا زخمی تھا۔ عزاداران حسین، جب دوسرا وداع کیا میرے مظلوم آقا نے، دوسرے الوداع کے بعد مظلوم آقا جب پیدر پہ حملے کر رہے تھے، مقام نخیلہ سے واپس آئے ہیں، آخری حملہ کرنے کے بعد جب مظلوم واپس آئے ہیں، حالت کیا ہے؟ وَالسِّحَامُ يَأْخُذُهُ مِنْ كُلِّ نَاحِیَةٍ، اتنے تیر تھے، تیروں کی بارش تھی، ہر طرف سے تیر میرے مظلوم آقا کو لگ رہے تھے، اور رونے والوں وَهُوَ يَتَّقِيُّ بِصَدْرِهِ، میرے مولا کسی تیر کو اپنے سینے پہ لیتے تھے، کسی تیر کو اپنی گردن میں لیتے، کوئی تیر مولا کی ذرا میں آ کے لگتا، وَنَحْرِهِ، کوئی میرے مولا کی گردن میں آ کے تیر لگتا۔ ایک دفعہ امت کی طرف دیکھ کے رو کے ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُ يَا أُمَّةَ السُّوءِ، رو کے فرماتے ہیں اے بری قوم، بے سما خلقتم محمدًا من عطرتہ، تم کس قدر برے ہو جنہوں نے عطرت مصطفیٰ کا پاس بھی نہ کیا۔ اس بھرے میدان میں اس وقت پوری دنیا میں کوئی ہے جو محمد کا بیٹا ہو؟ اگر میرے علاوہ کوئی مصطفیٰ کی اولاد نہیں ہے، تم کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ تم نمازیں کس کی پڑھتے ہو؟ تمہیں نمازیں کس نے بتائی ہیں؟ تم کس کے دین پہ عمل کرتے ہو؟ عزاداران حسین، میرے مظلوم آقا اپنا دفاع بھی کر رہے ہیں، جنگ بھی کر رہے ہیں، اس قدر جنگ کی ہے میرے مظلوم آقا نے 18,000 کے قریب لعینوں کو فنار کیا۔ ان 3 حملوں میں 18,000 لعینوں کو فنار کرنے کے بعد اب اندازہ لگائیے زخمی کتنا پیاسا ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی ایک زخم ہو، فوراً آپ کہتے ہیں زخمی کو پانی پلاؤ،
میں قربان جاؤں زہرا کی لال تیری مظلومیت پر، اتنا زخمی ہے لیکن تیرے علی اصغر کے لیے پانی موجود نہ تھا، تیرا علی اصغر تو پیاسا مارا گیا تھا۔ عزاداران حسین فلم یقجزل، یہ اسی طرح حملے جاری رہے، حتیٰ کی حالت کیا ہے؟ میرے مظلوم یقاتل حتی اصابتہ جراحات عظیمہ۔ سید محمد جواد ذہنی تہرانی نے اس روایت کو لکھے اپنی کتاب مدینہ سے مدینہ تک، فرماتے ہیں میرے مظلوم آقا نے جنگ جاری رکھی، حتی اصابتہ جراحات عظیمہ، حتیٰ کہ اس قدر زخم لگے میرے مظلوم آقا کو، ایک طرف کی ہوا دوسری طرف سے نکل جاتی تھی، پورے بدن کا کوئی ایسا حصہ خالی نہ تھا جس پہ زخم موجود نہ ہو۔ عزاداران حسین اتنے میں ایک لعین آگے بڑھا جس کا نام تاریخ نے مالک ابن نصیر کندی لکھا ہے۔ اس ملعون نے آقا کی شان میں کوئی گستاخی کی زبان کے ساتھ، مظلوم آقا کی ہمت نہ تھی کوئی جواب دیتے، اس ملعون کو جرت پیدا ہوئی، یہ قریب گیا، قریب جا کے اس نے زہر آلود تلوار نکالی، تلوار نکال کے عزادارو اس لعین نے میرے مظلوم آقا کی سر مبارک پہ ماری، جیسے 19 رمضان 40 ہجری کو امیر المومنین کا سروا شگاف ہو گیا تھا، اسی طرح مظلوم کربلا آقا حسین کے سر مبارک کا امامہ کٹتا ہوا، تلوار امامے کو کاٹ کر مظلوم کربلا کے مبارک سر کو زخمی کر گئی، کربلا کی گرم ریت اٹھا کر اپنے زخم میں ڈالتے ہیں، رو کے فرماتے ہیں امت مصطفیٰ کیا تم نے یہی اجر دیا ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین و مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعائیں قبول فرما۔ تبرکاً چند جملے مسائل کے ہو گئے، اور میں دعا گو ہوں کہ جو مومن بیمار ہے جس کے بارے میں سید اقبال حسین شاہ صاحب نے التماس سے دعا کی ہے، میرے مالک اس بیمار کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طرح برادر ہارون صاحب کی اہلیہ بیمار رہتی ہیں، میرے مالک انہیں جلد از جلد شفا کاملہ عطا فرما۔ ان کے علاوہ ایک اور مومنہ ہے جن کا بائی پاس آپریشن ہے، شاید کل ہو رہا ہے، میرے مالک جناب سیدہ زہرا کے مظلوم بیٹے کی مظلومیت کا واسطہ اس مومنہ کو جلد از جلد شفا کاملہ عطا فرما۔ جو بھی مومنین و مومنات التماس سے دعا کہہ رہے ہیں، میرے مالک ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور بالخصوص دین کی تبلیغ میں، ان دین کے مسائل کو سمجھنے میں سب کو معرفت دینی عطا فرما۔ ہمارے آقا ہمارے ولی برحق کی ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے مالک ہم سے بھول چوک میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان غلطیوں سے درگزر فرما۔ چند ایک شرعی مسائل ہیں کہ جو مجھ پہ میسج کر کے مختلف مومنین و مومنات نے یہ مسائل شریعہ پوچھے ہیں، اور میں آپ مومنین و مومنات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کل میری ریکویسٹ پہ واقعا عمل کیا اور آج شرعی سوالات بھیجے ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں جن میں ہمیں مبتلا ہونا پڑتا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں شرعی مسائل پوچھنے میں بالکل شرمائے نہیں۔ جو بھی آپ کے ساتھ مسائل بنتے ہیں، حتیٰ کہ اذان کا طریقہ کار کیا ہے، اقامت کیسے کہی جائے، نماز کی نیت آپ بتائیں، نماز فجر کے
واجب سے پہلے نوافل پڑھنے ہیں یا بعد میں پڑھنے ہیں؟ یہ سارے مسائل آپ کے پوچھنے والے ہیں، یہ کائنڈلی پوچھا کریں۔ اسی طرح روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ، خمس کے بارے میں، حتیٰ کہ امانت رکھنے کی شرعی مسائل کیا ہیں، وعدہ کرنے کے شرعی مسائل کیا ہیں، قرض لینے اور دینے کے شرعی مسائل کیا ہیں، وصیت لکھنے کے مسائل کیا ہیں، یہ تمام چیزیں برائے کرم آپ حتماً پوچھا کریں۔ جو ہر وقت معاشرے کی ضروریات ہے، ان میں سے بہت ہی بہترین سوال ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ قرآن کے واجب سجدے کتنے ہیں؟ تو قرآن میں کل 4 سجدے واجب ہیں، باقی تقریباً 17 سجدے مستحب ہیں، 4 سجدے واجب ہیں۔ مولا آپ کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جو مجھے دعا میں یاد رکھ رہے ہیں، مولا آپ کے فیملی کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ قرآن کے واجب سجدے، قرآن کے 4 واجب سجدے ہیں، دیگر 17 سجدے جو ہیں وہ مستحب ہیں، 4 واجب ہیں۔ ان میں سے یہ ایک کلیہ ذہن میں رکھیں کہ آخری 4 پارے جو ہیں، آخری 10 پارے، معذرت، آخری 10 پاروں میں جو 4 پارے ہیں، ان میں ایک ایک مقام پر سجدہ واجب ہے۔ تو اس کی ترتیب بڑی پیاری ہے کہ آخری 10 پارے یعنی 21 سے لے کر 30 تک، پارہ نمبر 21 میں سجدہ واجب ہے، 22 اور 23 کو چھوڑ کر پھر 24 میں سجدہ واجب ہے، 25 اور 26 کو چھوڑ کر پھر 27 میں پارے میں جو سجدہ ہے وہ واجب ہے، پھر 28 اور 29 کو چھوڑ کر جو آخری پارہ ہے 30واں پارہ، اس میں سجدہ واجب ہے۔ تو پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ، اس میں سجدہ واجب ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 24 سورہ الف لام تنزیل، اس میں سجدہ واجب ہے۔ پارہ نمبر 27 سورہ والنجم، اس کا سجدہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 30 سورہ علق، اس کا سجدہ بھی واجب ہے۔ یہ 4 سجدے واجب ہیں، اور اس کا طریقہ کار مستحب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نماز کا سجدہ بجا لاتے ہیں اسی طریقے سے بجا لائے جائے، یعنی 7 اعضائے سجدہ وہ زمین پہ رکھے جائیں اور باقاعدہ طور پہ سجدے گاہ ہو، قبلہ رخ ہو۔ یہ مستحب ہے، واجب یہ نہیں ہے۔ واجب یہ ہے کہ آپ جس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طریقے کار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ قرآن کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، وہاں ہی پہ فوراً سجدہ ریز ہو جائے، اور سر سجدے میں رکھ کر کوئی سب ذکر آپ کر سکتے ہیں، وہ چاہے درود پاک ہو، چاہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ہو، چاہے سبحانک رب العزت عما یصفون ہو، سبوح قدوس ہو، لا الہ الا اللہ ہو، یا تسبیحات 4 ہو، کوئی سا ذکر بھی سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ جس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کنڈیشن میں فوراً سر جو ہے وہ جھکا لیں سجدے میں، اور کہیں کہ قرآن کا واجب سجدہ قربتاً اللہ، اور فوراً ایک ہی سجدہ بجا لانا ہے، اس میں 2 سجدے نہیں ہیں۔ پارہ نمبر 21، پارہ نمبر 24، پارہ نمبر 27، پارہ نمبر 30، ان میں جو سجدے ہیں یہ واجب ہے۔ جو بھی بندہ قرآن پڑھ رہا ہو اس پہ واجب ہے کہ وہ سجدہ کرے، جس کو آپ فرض بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح میرے محترم، اگر کوئی بندہ آپ کی تلاوت سن رہا ہے، غور سے سن رہا ہے، تو جو سن رہا ہے اس پہ بھی اسی طرح سجدہ واجب ہو جائے گا۔ یا آپ مثلا ریڈیو سے سن رہے ہیں، ٹیلی ویژن سے سن رہے ہیں، یوٹیوب سے آپ نے یہ صورتیں ریکارڈنگ کے طور پہ سن رہے ہیں، اس صورت میں بھی آپ پہ سجدے واجب ہو جائیں گے۔ جب آپ دھیان سے سن رہے ہیں، جس کنڈیشن میں آپ موجود ہیں وہاں ہی سر سجدے میں رکھیں اور خدا کے لیے یہ سجدہ کرنا ہے۔
یہ ایک سوال. دوسرا سوال ہے کہ طواف النساء کیا ہوتا ہے. بہت ہی اچھا سوال کیا ہے محترم نے، شاہ صاحب نے، مولا ان کو اجر عطا فرمائے، کہ طواف النساء کیا ہوتا ہے. ہمارے ہاں اہل سنت برادران سے دو چیزیں مختلف ہیں جو زمانہ رسول میں موجود تھی اور بعد میں دوسرے دور بادشاہت میں ان دونوں کو ختم کر دیا گیا. اور دوسرے بادشاہ نے بڑی دلیری سے ایک اعلان کیا تھا. اس نے، کیونکہ میں تو ہمیشہ بادشاہ کہتا ہوں، دوسرے خلیفہ امام حسن مجتبیٰ ہیں. پہلے خلیفہ امام امیر المومنین ہیں، دوسرے خلیفہ امام حسن مجتبیٰ ہیں. میں دوسرے بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، دنیا کے بادشاہ کی. جو دنیا کا بادشاہ تھا اس نے کہا کہ متعتان فی زمن رسول اللہ انا احرمہما. دو متع کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں جائز تھے میں ان کو حرام قرار دے رہا ہوں. بھئی پتہ نہیں اس کی یہ حیثیت کہاں سے آ گئی تھی، جو رسول کے زمانے میں جائز تھا اس کو یہ حرام قرار دے رہا ہے. ایک متعۃ النساء اور دوسرا متعۃ الحج. متعۃ الحج کا دوسرا نام ہے طواف النساء. طواف متعۃ النساء، یہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ کوئی سوال آیا تو بتا دوں گا، وگرنہ اکثر مومنین مومنات جانتے ہیں کہ یہ بھی نکاح کی ایک قسم ہے جس میں مدت کو معین کیا جاتا ہے. اس میں حق مہر بھی معین کیا جاتا ہے. باقی اس کے مسائل ہیں، شرعی مسائل ہیں جو اپنی جگہ پر موجود ہیں. انشاءاللہ اگر سوال ہوگا تو میں کبھی جواب دوں گا. دوسرا ہے متعۃ الحج، جس کو دوسرا نام دیا جاتا ہے طواف النساء. میرے سامعین محترم، تقریباً 24 چیزیں محرم پہ حرام ہو جاتی ہیں. محرم کہتے ہیں جس نے احرام باندھا. احرام دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک احرام ہوتا ہے عمرہ مفردہ کا، ایک احرام ہوتا ہے عمرہ تمتع کا. جب بندہ حج پہ جاتا ہے تو جو عمرہ کرتا ہے اس کو عمرہ تمتع کہتے ہیں. اور جو عام مثلا ان دنوں میں اگر کوئی عمرے پہ جائے رمضان المبارک میں تو اس کو عمرہ مفردہ کہتے ہیں. مالک ہم سب کو اپنے عظیم گھر کی زیارت نصیب فرمائے. آقا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں بیت اللہ کی رونق کو جلد از جلد بحال فرمائے. میرے محترم، تو 24 چیزیں محرم پہ حرام ہو جاتی ہیں. مثلا آئینہ دیکھنا، خوشبو لگانا، خوشبو والا صابن تک استعمال کرنا، اسی طرح بال اکھیڑنا، یہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اسی طرح محرم احرام باندھنے والا، محرم کہتے ہیں جس نے احرام باندھا ہو عمرے کا یا حج کا، اس کو محرم کہتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بندہ، جی شاہ صاحب انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، گاڑی چلاتے ہوئے تو پھر بھی میں انشاءاللہ آپ کا جواب دیتا ہوں. میرے محترم، اگر کسی شخص نے احرام باندھا ہوا ہے حج کا یا عمرے کا، مرد ہے تو اس پہ اس کی بیوی حرام ہو جائے گی. عورت نے احرام باندھا ہوا ہے تو اس میں اس کا شوہر حرام ہو جائے گا. اچھا، یہ ساتھ ساتھ آکام بجا لانے کے بعد پھر ساتھ ساتھ چیزیں حلال ہوتی رہتی ہیں. آخری جو چیز ہے فقہ جعفری میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظیم فقہ میں، کہ جس فقہ کا تعلق امام باقر سے ہے، جس فقہ کا تعلق امام زین العابدین سے ہے، جس فقہ کا تعلق امام حسین علیہ السلام سے، امام حسن مجتبیٰ سے، امام علی سے اور ڈائریکٹ جناب رسول اللہ سے ہے، جس میں کوئی غیر معصوم وسیلہ نہیں ہے، سب کے سب معصوم وسیلے ہیں. میرے محترم، یہاں پہ جتنے بھی احرام باندھنے والے ہیں ان کے لیے مثلا پہلا ہے طواف خانہ کعبہ. طواف خانہ کعبہ کے بعد 2 رکعت نماز طواف واجب ہو جاتی ہے. اسی طرح صفا مروہ کی سعی. اس کے بعد ہوتے ہیں
سر کے بال مڑوانا. اسی طرح آخر میں بچ جاتا ہے ایک طواف. اس کی نیت ہے کہ طواف النساء کرتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ. اسی طرح 7 چکر خانہ کعبہ کے وہ آئے گا، اور جیسے ہی یہ طواف مکمل ہوگا، ایک طواف 7 چکروں پر مشتمل ہوتا ہے. جب بھی لفظ طواف آئے اس سے مراد لیں کہ 7 چکر خانہ کعبہ کے ارد گرد، اس سے ایک طواف مکمل ہوتا ہے. جو ہی طواف النساء مکمل ہوگا، مرد کے لیے اس کی بیوی حلال ہو جائے گی اور خاتون کے لیے اس کا شوہر حلال ہو جائے گا. اگر یہ نہ کیا تو اس پر حرام رہتے ہیں. یا یہ ہے کہ اگر مسئلہ پتہ نہیں تھا، وطن واپس آ گیا، تو پھر اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے، اور کفارہ دینے کے بعد جو ہے وہ اس پر حلال ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں طواف النساء، جو عمرہ مفردہ کے احکام میں سے آخری ہے. اسی طرح عمرہ تمتع کے احکام میں سے آخری طواف کو طواف النساء کہتے ہیں، جو فقہ جعفریہ میں واجب ہے. جب تک یہ انجام نہیں دیں گے تب تک آپ پہ آپ کی بیوی یا خاتون پہ اس کا شوہر حلال نہیں ہوگا. شاہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر گاڑی چلاتے ہوئے تلاوت قرآن سن رہے ہوں تو پھر کیا حکم ہے سجدے کا؟ تو شاہ صاحب اس میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ ایسے روڈ پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ گاڑی روکتے ہیں تو حادثے کا یقین ہے، تو اس صورت میں جب تک آپ سائیڈ پہ گاڑی نہیں لگا لیتے تب تک کوئی حرج نہیں ہے. جو ہی آپ کو ایسی جگہ ملتی ہے کہ جہاں گاڑی کو سائیڈ پہ لگا کر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، فوراً گاڑی کو سائیڈ پہ لگائیں، سجدہ کریں اور وہاں اس سفر پھر جاری رکھیں. زیادہ تاخیر کی اجازت نہیں ہوتی، فوراً جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے. اگر مسئلہ نہیں پتا تھا تو اس سجدے کی قضا واجب ہوتی ہے. یہ 2 مسائل. تیسرا مسئلہ کہ عدت وفات کتنی ہے اور عدت طلاق کتنی ہے. وفات یعنی جس خاتون کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اور جس خاتون کو اس کا شوہر طلاق دے دے اس کی عدت ہے 3 مہینے 10 دن. یہ وہ عدت میں گزارے گی. میرے محترم یاد رکھیے، عدت کے دوران خاتون کو عدت طلاق کے دوران اگر طلاق رجی ہو، کیونکہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں. ایک طلاق ہوتی ہے طلاق رجی، ایک ہوتی ہے طلاق بائن، ایک ہوتی ہے طلاق خلع. رجی طلاق اس کو کہتے ہیں جس میں 3 مہینے 10 دن کے اندر شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ میں طلاق کا صیغہ واپس لیتا ہوں، تو میری بیوی ہے اور ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے، تو اب ان کو 3 مہینے 10 دن کے اندر دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے والا نکاح قائم ہے. اس کو طلاق رجی کہتے ہیں. لیکن اگر 3 مہینے 10 دن کا وقت گزر گیا، اب اس کے بعد وہ رجوع کرنا چاہے تو نکاح کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے. طلاق بائن میں رجوع نہیں کر سکتے، وہ مطلقاً ختم ہو جاتی ہے. طلاق خلع میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت مرد سے مطالبہ کرتی ہے کہ میں تیرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، تو مجھے طلاق دے دے، اس کے عوض شوہر کو وہ مال دیتی ہے، یا اگر کوئی حق مار زیادہ تھا تو وہ اپنا حق مار اس کو بخش دے، تو اس کو طلاق خلع کہتے ہیں. عدت وفات کے دوران بیوی کے لیے، خاتون کے لیے بناؤ سنگار کرنا یا نیا کپڑا پہننا، یہ اس سے منع کیا گیا ہے. وہ زیادہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، نیا کپڑا نہیں پہن سکتی، کسی غیر محرم کے ہاں جا کر رات نہیں گزار سکتی. البتہ والدین یا بھائی کے ساتھ اگر وہ رہ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی باہر نکلنے میں کہ اگر اس کی شرعی ضرورت ہے، مثلا وہ جاب کرتی ہے یا اس کے علاوہ اس کے کوئی آنے جانا مسائل ہے،
مطلب سودا سلف لینے جانا ہوتا ہے تو اس میں باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ نکل سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن بالکل قیدی ہو گئی ہے۔ عدت کا معنی قید نہیں ہے، عدت کا اصل معنی یہ ہے کہ اتنا عرصہ وہ اگلی جگہ پہ شادی نہیں کر سکتی۔ اور نئے کپڑے یا بنو سنگار کرنا عدت وفات والے کے لیے اس وجہ سے کہا گیا ہے تاکہ وہ اس تعزیت میں گزارے اور اپنے آپ کو ایک افسوس کی حالت میں قائم و دائم رکھے۔ میرے محترم، عدت طلاق کے دوران کوئی بھی شخص بالخصوص اگر طلاق رجعی ہو تو مرد اپنی بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتا، اس کے کھانے پینے کا خرچ اور اس کے لباس کا خرچ، اس کے رہنے کا ذمہ اس مرد کے ذمہ ہوگا۔ اگر وہ گھر سے نکالے گا تو شرعاً یہ گناہگار ہوگا، اور اسی طرح اگر وہ خود اپنے طور پہ جانا چاہتی ہے ایسے مقام پہ، مثلا اس کے والدین کے گھر جانا چاہتی ہے جہاں پہ اس کی غذا کا، اس کے لباس کا، اس کی رہائش کا انتظام آلریڈی موجود ہے، تو یہ عورت کے اختیار میں ہے، وگرنہ وہ مجبوراً وہاں سے گھر نہیں چھوڑ سکتی، نہ ہی شوہر اس کو مجبور کر سکتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو شرعی احکام سمجھنے اور سمجھ کر ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک جملے امیر المومنین آقا علی بن ابی طالب کے فرامین سے عکس کر لیتے ہیں تاکہ آج کے درس کا تبرکاً یہ حصہ بھی مکمل ہو جائے، جہاں پہ کل اگر بیوی فوت ہو جائے تو بات کریے، شاید یہ مذاق ہے، یہ تو بہرحال ہاں جی سب کو یہ مسائل پتہ ہے، یہ مذاق کا ٹاپک نہیں ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، اے بنیا انی لما رأیتنی قد بلغت سنا، کہ اے میرے بیٹے جب میں نے دیکھا کافی عمر ہو چکی ہے تو اب میں نے جلدی کی وصیت کرنے میں، وَأَوْرَثْتُ خِصَالًا مِنْهَا، اور میں نے چاہا کہ اہم ترین مضامین کو وصیت میں درج کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت میری طرف سبقت کر جائے اور دل کی بات دل میں رہ جائے، یا وصیت سے پہلے تم پر کچھ خواہشات کا تسلط ہو جائے، یا دنیا کی مصروفیات تمہیں گھیر لیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ قمصن کا دل اس خالی زمین کے مانند ہوتا ہے، جو اس میں بیج ڈالا جائے وہ بہت جلد قبول کرتا ہے۔ یہاں تک کل باتیں ہوئی تھی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے تعلیم دینے کے لیے قدم اٹھایا، اولاد کو تعلیم دینے کے لیے بھی وصیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تعلیم کے طور پہ میں نے سمجھا کہ یہ میری وصیت یہ ایک تعلیم کے طور پہ ہوگی، تاکہ عقل سلیم کے ذریعے ان چیزوں کے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جو جن کی آزمائش اور تجربہ کی زحمت سے تجربہ کار نے تمہیں بچا لیا ہے۔ اس طرح تم تلاش کی زحمت سے بے نیاز ہو کر اور تجربہ کی کلفتوں سے آسودہ ہو جائے گے، اور تجربہ علم کی بنیاد پر تم تک یہ پہنچ رہی ہیں جن پر تم مطلع ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یا بنیا انی، اے میرے بیٹے اگرچہ میں نے وَإِن لَمْ أَقُلْ أُمِرْتُ عُمْرَ مَنْ كَانَ قَبْلِي، اگرچہ میری عمر زیادہ نہیں ہے جیسے اگلے لوگوں کی ہوا کرتی تھی، پھر بھی میں نے ان کی کارگزاریوں کو دیکھا، جو مجھ سے پہلے گزر گئے تھے میں نے ان کی کارگزاریوں کو دیکھا۔ وَفَقَرْتُ فِي أَخْبَارِهِمْ، میں نے ان کی اخبار میں، ان کی خبروں میں، ان کے واقعات میں نے فکر کی۔ وَسِرْتُ فِي آثَارِهِمْ، میں نے ان کے آثار کو چیک کیا، میں نے ان کے آثار، ان کے
جو واقعات اور حالات تھے ان میں غور و فکر کیا، ان کے جو چھوڑے ہوئے نشانات تھے ان میں سیر و سیاحت کی۔ اب کیا بنا؟ فرمایا حتی ارتو فاحدہم، حتیٰ کہ مجھے ایسے نظر آ رہا تھا گویا میں ان کے زمانے کا ہی ایک فرد ہوں۔ آقا فرماتے ہیں بل کانی بما انتہا الی من امورہم، بلکہ ان کی وجہ سے ایسے ہے کہ گویا میں نے ان کے اول سے لے کر آخر تک کے ساتھ زندگی گزاری ہے، چنانچہ میں نے صاف کو گندلے اور نفع کو نقصان سے الگ کر کے پہچان لیا۔ اب سب کا نچوڑ تمہارے لیے مخصوص کر رہا ہوں، میں نے خوبیوں کو چن چن کر تمہارے لیے سمیٹ دیا، بے معنی چیزوں کو تم سے جدا رکھا، چونکہ مجھے تمہاری ہر بات کا اتنا ہی خیال ہے جتنا ایک شفیق باپ کو ہونا چاہیے۔ تمہاری اخلاقی تربیت بھی پیش نظر ہے، لہذا مناسب سمجھا کہ یہ تعلیم و تربیت اس حال میں ہو کہ تم لوگ عمر اور بساط دہر پر تازہ وارد ہو رہے ہو، تمہاری نیت انتہائی خالص ہے، تمہارا نفس انتہائی پاکیزہ ہے۔ میں نے چاہا کہ سب سے پہلے کتاب خدا، احکام شرع اور حلال و حرام کی تعلیم دو۔ انشاءاللہ یہاں سے کل آغاز ہوگا کہ احکام شرع اور حلال و حرام کی تعلیم سے اپنی اولاد کا کس طرح تعلیم و تربیت کا انتظام ہم نے کرنا ہے۔ اہم ترین پوائنٹ انشاءاللہ یہاں سے کل ہم تلاوت کریں گے۔ امیر المومنین آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان عظیم نورانی کلمات سے پروردگار عالم آج کی اس مجلس کا ثواب، نقل بلاغت کے درس کا ثواب، فقہ کے احکام کے بیان کا ثواب، جتنے بھی مومنین و مومنات اس پروگرام میں حاضر ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں، ان کے مرحومین کو، ادارہ کے ساتھ تعاون کرنے والے مومنین و مومنات جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے ارواح کو، اور بالخصوص برادر عزیز سید مہدی کاظمی صاحب کی فیملی کے مرحومین کو اور ان کی اہلیہ کے فیملی کے مرحومین کے ارواح کو ایصال فرمائے۔ میرا مالک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے۔ آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے صدقے میں برادر سید مہدی کاظمی صاحب کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، انہیں آفات و بلیات زمانہ سے محفوظ فرمائے اور ان کے فیملی کے اس بیماری کے دوران حفاظت فرمائے، اور انہوں نے جو اپنے رزق حلال کے لیے روزگار کا انتظام کیا ہوا ہے اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جتنے بھی حاضرین ہیں یا جتنے بھی سامعین ہیں، میرے جتنے بھی محترم مومنین و مومنات ہیں، میرے مالک سب کی حفاظت فرما، سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور بالخصوص ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولی الفرج وجعلنا و اولادنا من آوامہ و انصارہ والمستشہدین بین یدی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مہدی کاظمی صاحب کی فیملی کے مرحومین کے لیے اور دیگر اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ